الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے۔ اندازہ بتا رہا ہوں 12 دن سے اندازہ بتا رہا ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے شان میں مضامین عشاء کے بعد بیان ہو رہے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ، اور 2-3 دفعہ تو ایسا ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کا پورا بیان ہی اس پر ہو گیا، 50 منٹ 55 منٹ پورا اسی پر بیان ہو گیا۔ اس میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں خاک، ان کی نصیحتیں۔ کل اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں اور مضمون بیان کرا دیا، اور یہاں سے اللہ نے شروع کرایا کہ شہزادوں کا اگر آپس میں کوئی رائے کا اختلاف ہے تو فیصلہ بادشاہ کرے گا یا بھنگی کرے گا؟ بادشاہ۔ تو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایسے پیارے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لے گا اللہ اسے پیار فرما لیں گے۔ حرام عشق عذاب الہی ہے، لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے، یا لڑکی لڑکے سے، یا لڑکا لڑکی سے حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا عذاب ہے، عشق مجازی اس کو کہتے ہیں، حرام ہے یہ۔ اس حرام عشق میں میں نہیں پڑھتا اخبار کوئی بھی، ایک اتنا پتہ چلتا ہے خودکشی کر لی، لڑکی نہیں ملی تو، یا دونوں نے ہی چھلانگ لگا دی، جو بھی معاملات ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے حرام عشق میں ہر بات لڑکی کی مانے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل بات ہے۔ خیریت کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا اچانک؟ ہاں، جزاک اللہ، شک پڑ گیا مولانا نوال صاحب کو؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ صحیح لگا ہوا نہیں تھا۔ تو پیار کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اس پہ عمل، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ عمل، اور ہر ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سبحان اللہ تو پڑھوں اور اس کے علاوہ جو ہے پلیٹ صاف نہ کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیان تو کروں اور شادیوں کے اندر بیٹیاں ناچ رہی ہوں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ حرام کام۔ اب کتنے کے گھر نہیں بستے، 40 برس ہو جاتے، رشتے نہیں آتے، اور یہاں ہمارے یہاں اللہ نے رشتہ بھیج دیا اور ہم وہاں پر حرام کام کر رہے ہیں، فوٹوگرافی کا، موسیقی کا۔ یہ عاشق ہے؟ نہیں، یہ عاشق نہیں ہے، فاسق ہے یہ۔ عاشق تو صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے، اور دکھا دیا کہ اطاعت کیسی ہوتی ہے، ہر وقت جان تیار، اور ہم لوگ فوٹوگرافی کے بغیر چین نہیں آتا۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا قرآن پاک میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب جو اس سے اللہ راضی ہوگا وہ کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، تو ان کا مقام بھی پھر ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ، ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بس اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئیں گے، خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا معاملہ ہے؟ والذین معہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے ہو گئے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایسا فیضان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کہ کفار پہ سخت ہیں، جان 70 جنازے نکل گئے ایک وقت میں احد کے میدان میں۔ ہمارے یہاں سے کیبل کا جنازہ نہیں نکلتا،
وی سی آر کا جنازہ نہیں نکلتا، ٹیلی ویژن کا جنازہ نہیں نکلتا، فیس بک یوٹیوب کا جنازہ نہیں نکلتا۔ ادھر یہود و نصارہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک دن میں 200، ایک روایت میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، دوسری طرف سے یہودیوں کا تھوکا ہم چاٹ رہے ہیں۔ ہماری بہو بیٹیاں ہندوؤں کی نقل کر رہی ہیں عورتوں کی، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عاشقی ہے؟ یہ تو فاسقی سے بھی بدتر ہے۔ شیخ العرب والعجم پیارے شیخ جن کا غلام فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ کی حنود یعنی ہندوؤں کی نقل ایسی کرتے ہیں جیسے سارے چہیتے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جرمن، جاپان میں ہے۔ آگے کا جملہ دل کو چیر دیتا ہے۔ اور مدینہ شریف میں ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ فائرنگ کرنا، ناچنا بہو بیٹیوں کا، اس وقت بھی شرعی پردے کے ساتھ کتنی خواتین ہیں؟ جمعرات کو مرکزی بیان ہوتا ہے اور دور خواتین کا شرعی پردے کا انتظام ہوتا ہے، ہم بھی نہیں جا سکتے وہاں۔ جی ہاں، ہم بھی نہیں جا سکتے، ہماری اولاد بھی نہیں جا سکتے، 8 سال سے اوپر کا بچہ بھی نہیں جا سکتا۔ 450 خواتین تھیں اللہ کے کرم سے۔ اب یہی 450 خواتین پہلے تو ہم بدلیں، اگر بدل جائیں 450 گھر میں دین آ جائے گا۔ ایک موبائل کی جان نہیں چھوٹتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ انعام ملا کہ اپنے بھائیوں پر فدا ہیں اور کفار پر سخت ہیں، عبادت کرتے ہیں اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ صحابہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں اور ہم ننگی سائٹس تلاش کرتے ہیں۔ ہماری بہو بیٹیاں، زیادہ تر، سب کو نہیں بول سکتا گناہ گار ہو جاؤں گا، موبائل کے بغیر چین نہیں ہے۔ ایک موبائل کے اندر قرآن پاک احادیث مبارکہ سے حرام ہونا بتایا ہے، پھر ہم کیوں استعمال کرتے ہیں فیس بک، یوٹیوب؟ ہم کیوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جاتے ہیں؟ ہم کس لیے ٹویٹر میں جاتے ہیں؟ کیوں اپنی جوانی کو اور بڑھاپے کو برباد کرتے ہیں گٹر لائن میں؟ زنا کتنا بڑھ گیا ہے، گھر سے بھاگنا۔ ہمیں نہیں پتا ہماری بیٹیاں اور بیٹے کیا کر رہے ہیں موبائل میں، کس چیز کے عاشق رسول ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یا کہاں عشق ہے؟ یہ حرام عشق میں جان دیتے ہیں۔ حرام عشق میں جو لڑکی کہہ دے، چاہے ڈاکہ مارنا پڑے، چاہے موبائل چھیننی پڑے، چاہے دکان سے چوری کرنا پڑے سامان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ ہے، اور شادی اور غمی اور بزنس اور ڈیلنگ میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ابھی کوئی مسئلہ ہوا تھا کسی کا، تو میں نے اپنے ایک دوست کو بھیج دیا، وہاں بڑی رقم پر قبضہ کر لیا کسی نے۔ رات مجھے بتا رہے تھے وہ دوست کہ جب میں گیا ہوں تو ابھی تک مجھے رات کو کل پرسوں نیند نہیں آئی تھی۔ جو بھی تھے بتاؤں گا نہیں، 2 3 4 جو بھی تھے، ہاں سب کی شرعی داڑھی، جی تسبیح ہاتھ میں، نمازی اور غبن۔ یہ کیا ہے؟ داڑھی رکھنا کوئی اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا بزنس اور دھوکہ، حج عمرہ قضا نہیں ہے، تہجد قضا نہیں ہے، یہ کیسے عاشق بن گئے ہم لوگ بھائی؟ ویسے تو حکم ہے کہ ایک مٹھی داڑھی اپنی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ ایک آدمی نے کوئی دوائی کھائی، 3 دن تک سویا نہیں، طواف کر رہا ہے، واجب الطواف پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور پھر 3 دن کے بعد یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس نے رجسٹر بند کر دیا فرشتے نے سیدھے ہاتھ کا کہ اب سو گیا۔ یہ فرشتہ شیب کا ایک مٹھی داڑھی کم کرنے کا حرام لکھ رہا ہے۔ عاشق کے لیے دلیل کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی۔ فیشن کی کس طرح نقل کرتے ہیں؟ اور پھر آگے 1 لاکھ سے زیادہ کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کی داڑھی تھی۔ ایک ہندوستان میں ایک آدمی تھا، تو ایران سے ایک آدمی نعت شریف لکھتا تھا، تو عاشق ہو گیا اس پر کہ ایسی نعت شریف، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ وہ ایسا عاشق ہوا کہ ایران پہنچ گیا، تہران، اب گھر پہنچا کہ آغا کہاں ہے؟ کہ آغا حجام کے پاس ہے۔ وہاں گئے تو شیو کرا رہے ہیں۔ کہ آغا یہ کیا کر رہے ہو، داڑھی کاٹ رہے ہو؟ کہا چپ ہو، داڑھی کاٹ رہا ہوں، تمہارا تو کلیجہ نہیں کاٹ رہا۔ کہا آپ صحیح بات کہتے ہیں، آپ داڑھی کاٹ رہے ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل ضرور چھیل رہے ہو، کیونکہ ہمارے اعمال پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، اور آخری سانس تک ستائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا ستائے گئے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج جب اعمال پہنچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آج امت شراب، ڈرگس، سود، حرام، رشوت
ملاوٹ، دھوکہ، ماں باپ کی بد دعائیں، بیوی کی بد دعائیں، یتیموں پر ظلم، وراثت نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، امت اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو آپ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے ہماری رپورٹنگ سے؟ اسی لیے تقویٰ فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی دوستی، اور اللہ کی دوستی نام ہے کف النفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات آئیں عمل نہ کریں۔ دیکھیے اللہ کی دوستی کس پر ہے کہ گناہ کے خیالات آئیں عمل نہ کریں۔ یہ فرض، واجب، سنت موقعہ، تین چیزیں، نفل وغیرہ بات کی بات ہے، تین چیزیں۔ اللہ کی دوستی کس پر مل رہی ہے؟ سوچو آپ ذرا۔ فرض، واجب، سنت موقعہ، اللہ کو ناراض نہ کریں، چاہے یہ مزدور ہے، چاہے برش والا ہے، چاہے ماسی ہے، چاہے ڈرائیور ہے، چاہے چوکیدار ہے، چاہے روڈ توڑنے والا ہے بنانے کے لیے۔ فرض، واجب، سنت موقعہ، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، قرآن پاک کی دلیل ہے، ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی، کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو تقویٰ سے رہتے ہیں، متقی بندے ہیں۔ اور ایک سفید داڑھی والا ہاتھ لا کر بیان کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، اللہ کا ولی نہیں ہے، دھوکے باز ہے پہلے نمبر کا۔ ادھر دین کی بات کرتا ہے، گھر میں شرعی پردہ نہیں، ادھر دین کی بات کرتا ہے، ادھر عورتوں کے ہاتھ دیکھ رہا ہے، عورتوں پہ دم کر کے حرام کام کر رہا ہے، آنکھوں کا زانی ہے یہ، چاہے بیان کرنے والا ہے۔ بخاری شریف حدیث پاک ہے، زنا العین نے نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیان کرنے والا سفید داڑھی والے کو ایگزمپشن 9(2) ملا ہوا ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ آخری سانس تک اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے اللہ نے پھر کونوا مع الصادقین کو بھی فرض فرمایا، جو عمل والے ہیں ان کے ساتھ رہو، آنا جانا رکھو، گھبراؤ مت۔ اب پورا ہفتہ فجر بعد، عصر بعد مفتی فرحان میں بیان کرتے ہیں، جن کا درس قرآن اتوار کو ظہر کے بعد انشاءاللہ ہوتا ہے، اور عشاء بعد۔ اب یہ 6 دن کا بیان اور جمعرات کا مرکزی بیان، مغرب سے عشاء کے بعد، کیا ابھی بیان ہو جائے گا سب؟ یہ روزانہ عشاء کے بعد 10 منٹ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ صرف معاف نہیں فرمائیں گے، اپنا پیارا بنائیں گے۔ کل قرآن پاک حدیث پاک سے بتایا تھا، میں ابھی بتایا میں نے ایک ساتھی کا، شراب کے کارخانے تھے، اس کے کارخانہ نہیں تھا، کارخانے سب بیچ کے ختم ہو گیا۔ 5000 پاؤنڈ ہر ہفتے، ملٹیپلائی کریں 380 سے، آیا پتہ نہیں 390، ان کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال کتنی رقم بنتی ہے ہفتے کی؟ 16 لاکھ سے اوپر بنتی ہے۔ اللہ کی محبت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک، آنسو مبارک یاد آئے، فیکٹریاں بیچ دی، نوکری کرنے سعودی عرب جا رہا ہے۔ کیا عیاشی کی زندگی تھی، اور نوکری کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ کی سلطنت قربان کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹی ہیں، اللہ ایسے پیارے ہیں۔ اور ہم یہ فیس بک یوٹیوب میں گھوم رہے ہیں، صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی خوشی کو تلاش کرتے ہیں، اور ہم گندی سائٹس تلاش کرتے ہیں۔ جیسے ہی گندی سائٹ ہے وائرل کروں، میرے دوست جو گناہ کی بنیاد ڈالیں، جو وائرل کر رہے ہیں سب کا گناہ اس پر آئے گا۔ جو نیکی کی بنیاد ڈالیں، جو نیکی کرے گا اس کو ملے گا۔ اب کیا کریں؟ شیخ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سچی توبہ کر لیں اور کہیں کہ اے اللہ، میری وجہ سے جو لڑکیاں برباد ہوئیں، جو لڑکے برباد ہوئے، اور میں نے جو وائرل کر کے تباہ کیا، اے اللہ مجھے معاف فرما، اور سب کو معاف فرما کر ہم کو اپنا بنا لیجئے، بس ہمارے ذمہ یہ ہے۔ کتنا آسان ہے، بارود تھوڑی سی ہوتی ہے پہاڑ کو اڑا دیتی ہے۔ توبہ کے جملے تا واو با ہا، 4 جملے ہیں، گناہوں کے پہاڑ اڑ جائیں گے۔ اب رات کو بھی اس پر بیان ہو رہا تھا کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ صاحب میں دوبارہ گناہ کر رہا ہوں، نالائق ہوں، نالائقی کر لی ہے، اللہ آپ میرا نہ ہٹا کے لائق بنا دیجئے۔ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ موشن لگے ہوئے ہیں تو استنجا کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں کے موشن لگے ہوئے ہیں تو اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، تو کیا ہوگا کہ گناہ کی جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی اور اکھاڑنے والا کمزور ہوتا جائے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے گلی کے بیچ میں کانٹوں والی جھاڑی لگا دی۔ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، کل نکال دوں گا نا بھائی، بھائی صاحب تکلیف ہوگی، بھائی صاحب تکلیف ہوگی، کانٹے چبھنے لگے، حکومت نے جھوٹے مارے، کہا اب نکالو اس کو، اب کہاں سے نکالے گا؟ تو گناہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ گناہ کی جڑیں کتنی گہری ہوں۔ جو دنیا کے سب سے مضبوط درخت ہے نا، ان کی جڑیں جہاں تک ہیں، گناہ کی جڑیں اس سے بھی مضبوط ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ وہ جڑیں ہی اکھڑ جاتی ہیں، معافی نہیں مانگتے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے،
جب دلی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھیں 100 بار منانا ہوگا۔ ایک نام محرم کو دیکھنے سے، ایک بدنظری کرنے سے 1000 تہجد کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم اللہ والے ان کو سمجھتے ہیں جو حق کر کے شکر کی مٹھائی لے آئے۔ یہ تو ہندو بھی کر سکتا ہے، کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو اس کا چمچا بیٹھا ہوا ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ بھلے شاہ زندہ، بھلے شاہ زندہ۔ اور بھلے شاہ کتوں زندہ بھائی؟ اللہ زندہ۔ عقیدہ خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اور میرے اس وقت بھی مجھ سے نہیں مانگنا ہے، میری قبر کو عبادت گاہ نہیں بنا دینا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے جنت البقیع کا قبرستان دیکھ لیں، جنت المعلا کا قبرستان دیکھ لیں، طائف کا قبرستان دیکھ لیں، ایک قبر پکی ہو تو بتاؤ ذرا۔ ہم یہاں محبت کی باتیں کرتے ہیں، وہاں قبر کے اوپر چاروں کل لکھوائے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ لکھوائی ہوئی ہے، کلمہ لکھایا ہوا ہے، اور اس میں کالے رنگ سے جو لکھتے ہیں نا، اس میں بیچ میں سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دکھاؤ ذرا۔ یہ ایک سب بتانا میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایسا نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ اس قرآن پاک جو لکھتے ہیں، سورہ فاتحہ آیت الکرسی لکھتے ہیں، اس میں مٹی لگتی ہے نہیں لگتی؟ ہاں جی بتائیے نا، لگتی ہے۔ بارش آتی ہے، وہ مٹی پانی کے ساتھ مل کے ہمارے پیروں میں آتی ہے۔ ایک قبرستان بتاؤ جہاں کتا نہ ہوتا ہوں، جاؤ، چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو۔ بسم اللہ بھی نہیں لکھوانی ہے، جیسے نام لکھ دیا، ولدیت لکھ دی، اور عمر لکھنا ہے تو عمر لکھ دو، کوئی منع نہیں ہے۔ اشعار لکھنا، والدہ کے انتقال ہوا تو واسن اسکوائر کے پاس جو ملک پلانٹ والا قبرستان ہے وہاں جانا ہوا، تو ایک قبر پہ لکھا ہوا تھا گھسیٹا پہلوان۔ ضروری نہیں وہ لکھا ہو، میں ایسے ہی نام لے رہا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ گھسیٹا پہلوان، عمر 85 سال، اور نیچے شیر لکھا ہوا حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجا گئے۔ ابھی کھلے ہی نہیں ہیں، 85 سال ہو گئے، ابھی کھلے ہی نہیں بھائی صاحب۔ اور یار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہوا ہے۔ الحمدللہ کتنے لوگوں نے علماء سے پوچھ کر قبر کو جو ہے سادہ کر لیا، اور اس قرآن پاک کی باتوں کو علماء سے پوچھ کر جہاں پیر نہیں آتے دور کہیں دفن کر دیا وہاں۔ مذاق بات ہے۔ ہمارے جو غرفت السالکین پرانا تھا نا، ہم نے خریدا تھا، یہ پہلے کرایہ پر تھے، پھر خریدا تھا۔ اوپر لکھا تھا ماشاء اللہ، سامنے اشرف المدارس مفتی نعیم صاحب رئیس دارالفتہ کا، فیروز بھائی یہ کیا لکھا ہے؟ ماشاء اللہ لکھا ہے۔ ماشاء اللہ قرآن پاک میں آتا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ ہے قرآن پاک میں، تو اس پہ تو مٹی لگ رہی ہے۔ بارش آئے گی، پانی ہمارے پیرے میں ہوگا، اور اس طرح نکالیں گے تو یہ نیچے نہ گر جائے، تو پرانت لگائی باقاعدہ، جھولیاں رکھی گئیں، اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے نکال دیا گیا۔ حرام کھا رہے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، گھر پہ لکھوا ہوا ہے حرام کا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے یہ۔ اسی لیے کونوا مع الصادقین فرض ہے۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی کا والد صاحب کا انتقال ہوا، شیخ کیا کریں، مان نہیں رہے، تیجا، پھر 21واں، پھر 40واں، پھر برسی بھی۔ میں نے کہا آپ بحث مت کرو، ہمارا منع ہے بحث کو، آپ یہ فتویٰ دکھا دو۔ اگر فتویٰ نہ دیکھیں تو ان سے پوچھ لینا کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیجا ہوا؟ بھائی کچھ آپ میری مدد کریں نا یار۔ نہیں ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہوا؟ نہیں ہوا۔ صحابیت رضی اللہ عنہ کا ہوا؟ ہماری ماں، سب کی امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہوا؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی کا ہوا؟ تو ہم تم کیا بڑھ گئے آگے؟ اب یہ دیکھیے عقل والے، اجی قرآن پاک پڑھنا ہے نا، تو کیوں منع کرتا ہے جناب؟ تو قرآن پاک کس نے منع کیا آپ کو؟ جمع ہونا اور بریانی پر بوٹیوں کی جنگ منع ہے یہ ولیمہ نہیں ہے۔ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بس یہ جملے سے خود پھنس گئے۔ مغرب کی 4 کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ فجر میں اپنی فریش ہوتا ہے، اس کی 3 کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اذان کے شروع اور آخر میں جملے ایڈ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد تشہد میں التحیات کے بعد غلطی سے درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، سجدہ صاحب کرو، چلو ہیں درود شریف پر سجدہ صاحب، ہاں نا، میرے محبوب کا نام بھول میں لیتا ہے؟ ہاں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکر بلند کر دیں گے، نہیں فرمایا۔ بھائی انتظار میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا؟ نہیں، ہم نے آپ کا بلند کر دیں گے نہیں فرمایا، بلند کر دیا۔
صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کیا کہ آپ کا ذکر کیسے اللہ نے بلند فرمایا؟ وہی آئی ہے حدیث قدسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے فرمایا اذا ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں جہاں آپ کا میرا نام آئے گا وہاں آپ کا نام بھی آئے گا۔ اگر کوئی 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ نہ کہے، ہمیں اس کا ایمان ہی قبول نہیں ہے۔ جب جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا ہے کون؟ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کا کل سنایا کہ میرے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم مجمعین کی اطاعت کرنا، جی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم مجمعین کی اطاعت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرما رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو فرماتی ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں، اور آج 200 برس پہلے کے مولانا صحابہ سے بڑھ گئے رضوان اللہ علیہم مجمعین سے۔ دیکھو یہ ہے مسئلہ، تراویحوں کے اندر گھر خالی ہے، سحری کا ثواب ہے اس کی فکر نہیں ہے، اور پھر جیسے 3 دن کی تراویحیں ہو رہی ہیں، مسجد کے اندر عورتیں آئی ہوئی ہیں۔ اب میں اشارہ کر سکتا ہوں، بس بچے ہیں وہاں بچیاں ہیں، کہ ایک ایسا وقت آیا کہ ناپاکی ہو گئی اللہ کے گھر میں، اور تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، گھر کو خالی کیا ہوا ہے، ہوٹلوں سے کھا کر آ کر سو گئے، فجر کی نماز غائب۔ صحابہ سے بڑھ گئے رضوان اللہ علیہم مجمعین سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو 2200 احادیث مبارکہ یاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جینے کا طریقہ، ہنسنے کا طریقہ یاد تھا، خیمے سے 2200 احادیث مبارکہ پڑھائی الحمدللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ منع فرما رہی ہیں کہ فتنے کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر وحی آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، ان سے بڑھ کر آج سے 200 سال پہلے کے مولانا کی بات آ گئی، اور مثال دیتے ہیں خانہ کعبہ کی، تو خانہ کعبہ یہاں لے آ، بھلے پھر عورتیں بھی ساتھ طواف کریں۔ جس جگہ کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں نا، جی اس کی مٹی 7 آسمان سے بڑھ کر ہے، جنت سے بڑھ کر ہے، کعبہ سے بڑھ کر ہے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور اس سے بڑھ کر ہے، عرش کرسی سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر یہ مٹی کا معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا مبارک کوئی زبان کیا استعمال کر سکتا ہے بھائی، کیا تعریف کر سکتا ہے جب مٹی کی یہ قیمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا کہ اللہ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر فاتبعونی، میری نقل کرو۔ کس بات میں؟ کپڑوں میں، اسٹڈی کے اندر، بزنس میں، جاب میں، امانت میں، صداقت میں، صبر میں، شکر میں، ہنسنے میں، رونے میں، مرنے میں، جینے میں، وضو میں، نماز میں۔ وضو کی 18 سنتیں ہیں، کیا عاشق بنے ہوئے ہم لوگ؟ نماز کی 51 سنتیں ہیں، کیا عاشق بنے ہوئے ہیں؟ شادی کا کیا معاملہ ہے؟ نکاح، ولیمہ، خلاص۔ ولیمے کے لیے کیپیسٹی 50 کی ہے، 50 سے 60 مت کرو، قرضے لینے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ولیمہ کیسا ہوا پتہ ہے؟ صحابہ سے فرمایا اپنے گھر سے جو چیزیں لے آؤ۔ ہاں جی، پنیر کا ٹکڑا اتنا آ رہا ہے، روٹی کا ٹکڑا اتنا آ رہا ہے، ولیمہ ہو گیا۔ یہاں مرد اور ساتھ میں، جس پر قرآن پاک کی آیت بتاتے رہتا ہوں، حرام ہے کام یہ، فوٹوگرافی کا حرام کام، موسیقی کا حرام کام، میٹ مائی وائف میٹ مائی ڈاٹر۔ حدیث پاک ہے کہ جو اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ روکے دیوس ہے۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ سب کہاں سے سیکھ لیا ہم لوگوں نے؟ ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہے، علماء مفتی صاحبان موجود ہیں، ہم طنز کرتے ہیں، ہمارے کو جو سمجھ میں آ جائے یہ دین ہے۔ جب بار بار قرآن پاک میں معافی کا مضمون ہے، ایک مضمون ہے کہ میں سب گناہ معاف کر دوں گا۔ شیطان کے چیلوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، سب رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، ان کا باپ آ گیا، بڑا شیطان، کیا ہے؟ کہ وہ وہی آئی ہے کہ سب گناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پتہ نہیں کتنی آیت مبارکہ معافی کی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کے اللہ محبت فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا توبہ کرتا رہے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ان تاکید، الف لام تاکید، جميعا تاکید سے میں سب گناہ معاف کر دوں گا توبہ کرنے والے کے۔ تو شیطان نے، بڑے شیطان نے کہا چلو چلو، پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ہم ان کو رسومات میں، بدعات میں لگا دیں گے، اس کو یہ دین سمجھیں گے، چھوڑیں گے نہیں، تو معافی کس بات کی؟ دوستوں معافی تو وہ مانگے گا نا، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میری بہو بیٹیاں جو شرعی پردے سے بیان سن رہی ہیں، معافی تو وہ مانگے گا نا جس کو پتہ ہے کہ گناہ ہے۔ تو
تو یہ تو قرآن خوانی ہے یا پھول لگانا. آپ جب ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ یہ پھول جو لائے ہو نا قبر پر ڈالنے کے لیے، آپ کا جو انتقال ہوا ہے یہ جنتی ہے دوزخی ہے؟ ہر مومن کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جنتی ہے. تو جنت کی پھول کی خوشبو زیادہ ہے یا اس پھولوں کی خوشبو زیادہ ہے جو سڑ جائیں گے ابھی 24 گھنٹے کے اندر؟ آگ لگا رہے ہیں، دیا جلا رہے ہیں، اگربتی جلا رہے ہیں. اچھا جنتی کے اوپر آگ تم جلا رہے ہو بھائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھول ڈالنے کا کیا طریقہ ہے یہ؟ ماشاءاللہ جو سمجھدار ہے سمجھ جاتے ہیں. اور جنت البقیع کی ایک قبر دکھاؤ نا جس میں قرآن پاک لکھا ہو یا پھول ہو یا ٹہنی گاڑی ہوئی ہو. وہ ٹہنی گاڑنے کا معاملہ الگ ہے، اور لیکن باقاعدہ اتنی جگہ گھیری ہوئی ہے. اللہ معاف فرمائے، ایک علاقے کا نام نہیں لوں گا. وہاں جب گیا تو جب گھر تھوڑا اوپر تھا تو جب باہر نکلے دیکھا قبرستان سامنے. ٹھیک ہے کچھ پڑھ کے اصالہ ثواب کرنا چاہیے، چاہے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لے آدمی. دیکھا تو جنگلے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کب بھاگ جائے تو میں بھاگ جائے کہ آپ کا تو فائدہ ہو جائے گا نا، بھائی زندہ ہو کے آ جائے گا تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بتائیں. اب یہاں جب جنازہ ہوتا ہے نا، میں یہاں آتا ہوں پہلے نماز کے وقت میں یہاں آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان. اور کلمے والی چادر ہوتی ہے نا آیت الکرسی کی، ہم نہیں پڑھاتے. یہ کیا ہے؟ شرم کے اوپر آیت الکرسی، پیروں کی طرف سے آیت الکرسی. یہ دماغ کا خلل ہے. یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہوگا بتاؤ اس کا؟ اور پھر قبرستان میں اس کو لپیٹ کر بغیر وضو کے لپیٹ کے ایسے باقاعدہ پھینکتے ہیں، ڈولی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کے اندر. یہ جو اوپر جو کور ہے نا یہ کس لیے ہے؟ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، فرمایا کہ مجھے سخت پردے میں لانا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ محمد کی بیٹی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، موٹی ہے یا پتلی ہے، یہ جھپکا ہے. یہ میری والدہ کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت بے صاحب فرمایا. شیخ العرب العجم قبرستان پہنچے ہم سے پہلے، فرمایا 2 چادریں لائے ہو؟ 2 چادریں؟ فرمایا تم بالکل بدھو ہو. 2 چادریں بھائی تم نامحرم ہے، ایک چادر ادھر ہوگی ایک چادر ادھر ہوگی، اب کیا کریں؟ فرمایا کچھ لوگ میری طرف چہرہ کر لیں اور کچھ لوگ کعبے کی طرف منہ کر لے، پردہ ہو گیا. اور جاؤ دیکھو قبر میں کوئی نامحرم تو نہیں ہے. میں گیا تو 2 نامحرم تھے. حضرت نامحرم ہے تو بیوقوف تو ان کو منع کرنا کہ تمہاری والدہ کے جسم کو کیسے ہاتھ لگائیں گے. یہ اگر ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں. باہر آ گئے وہ. اور ہم تو کیونکہ گاؤں والے ہیں یا بعد میں شہر والے ہیں تو اب میت کے بعد جو 8 دیکھیں تو ضروری ہے. اللہ کی شان دیکھے، اللہ بھائی جان کی مغفرت بے حساب ہے، وہ اور ہم دونوں بھول گئے آرڈر دینا. اب قبرستان میں جب تدفین ہو گئی اب میری تو ڈک 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 شروع ہو گیا کہ ابھی تو مار پڑے گی. اب یہ ملک پلانٹ والا قبرستان دیکھیں کتنا گنجان ہے اور کھڑے رہنے کی جگہ کہاں ہے. تو دور تک لوگ پھیلے ہوئے تھے، دور تک اچھا خاصا دور تک پھیلے ہوئے تھے. میں حضرت والا کے پاس آیا، حضرت والا عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے، ہارٹ پیشنٹ شوگر. اور اتنا احسان فرمایا جنازہ بھی حضرت نے پڑھایا. فجر کے بعد جنازہ تھا، کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے. قبر تیار ہو گئی فٹافٹ. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تار آیا کہ ٹرین ابھی نکلی ہے تھانہ بھون کے لیے، روکا جائے. پر میں نہیں رکے گا جنازہ. آج سرد خانے میں ڈالتے ہیں کہ فلانا پولینڈ سے آئے گا، فلانا اسٹاک لینڈ سے آئے گا، فلانا وہاں سے آئے گا، تو سرد خانے میں رکھا ہوا ہے. اب 3 دن کے بعد جب گھر میں میت ہے پھر جو رونا چیٹنا چلانا ہو جائے. تو اب میں تو گھبرا گیا تھا. میں نے کہا اب تو ڈانٹ پڑے گی بھائی، کیونکہ بوٹیوں کی جنگ تو نہیں ہوگی. پھر میں نے حضرت والا کے پاس گیا، حضرت اب کیا؟ زور سے فرمایا اللہ اکبر، دور تک اب کیا؟ سب اپنے اپنے گھر جاؤ. جو دوسرے شہر سے آئے ٹھیک ہے، باقی سب گھر جاؤ. اب ہمارے یہاں اعلان ہوتا تھا، ہمارے یہاں 91 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ بھائیو خیرات کا کھانا ہے، چل کے آؤ. پراڈو میں آ رہے خیرات کا کھانا کھانے کے لیے، وہ ولیمہ ہے. اللہ معاف فرمائے. سب جب اللہ کے کرم سے پھر چلے گئے، صرف جو مہمان تھے. یہ ہمیشہ کے لیے الحمدللہ رسم بدعت اللہ نے ختم کرا دی. وائس چانسلر ہیں حیدرآباد میں کسی یونیورسٹی کے، ضرورت نہیں ہے بتانے کی، وہ دوستوں میں سے ان کی بھابھی کا انتقال ہو گیا حیدرآباد میں. ان کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں. دونوں نے مجھے فون کہا آپ کو آنا پڑے گا. میں نے کہا بھائی میں نکاح کے لیے اور اس طرح کے لیے تو میں سفر نہیں کرتا. کہا نہیں ہے تو سفر کرنا پڑے گا، ہمیں بھی رسم ختم کرانی ہے، اس لیے ہمارا کوئی نہیں مانے گا، لڑائی کرے گا. تم آؤ گے تو تمہیں سب گاؤں والے عزت دیتے ہیں. میں نے کہا پھر میرے قبضے میں بات ہوگی، پھر آپ ادھر ادھر نہیں کریں گے. کہا حکم دے کے نہیں بنوائیں گے آپ، ورنہ پھر میں نہیں آؤں گا. کہا نہیں آپ کے حوالے آ جاؤ آپ. اب وہ تدفین ہو رہی ہے، خاتون تھی، وہی حضرت والے والی باتیں سمجھائیں ان کو، ہے نا. اور مائک ساتھ لے جاتے ہم لوگ. یہ چوہدری صاحب بیٹھے تھے جناب، ہے جی انہاں دی ذمہ داری ہے جناب. ساڈے پنڈ دے بڑے چودھری نے تے بڑیاں بڑیاں زمیناں تے ٹیوب ویل تے ٹریکٹر تے گاڑیاں تے پجامہ انہاں دا ہے جی. تو
سارا بتایا. اس کے بعد میں نے کہا بھائیو اپنے اپنے گھر جائے. اب سننا میرے دوست نے جو سنا, ایک آدمی نکلا قبرستان سے تھوڑا آگے چل کے قبر سے, فون کیا کہ ارے بابا ایکڑو پوڑ ہے پر نان تیار رکھ جا, ظالم اسان جو ویلو ہی بنائے چھڑیو. کہا کہ میرے لیے شوربا اور 2 نان بناؤ, ایک ظالم آیا ہے ہمارے ایک وقت کا کھانا ہی ٹکی کرا دیا. بھائی جس کو پڑھنا ہے یہاں پڑھ لیں. ابھی اس وقت اگر میں کہوں انا للہ و انا الیہ راجعون, والدہ یاد آ رہی ہے مجھے اس وقت, آپ یقین کرنا پہلے دن کا ثواب ملے گا. حالانکہ والدہ تو 93 میں اللہ کے پاس چلی گئی تھی. سنت کا راستہ, شریعت کا راستہ اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے. جناب پہلے ایک بات بتا دوں, چشمہ دینا بھی, کس طرح رسمیں مٹتی ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. 2 چیزیں. اللہ اللہ, پہلے تو یہ حدیث پاک عرض کر لوں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا منتخب ملفوظات میں صفحہ نمبر 53 پہ, بہت دھیان سے سننے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی. بعض لوگ انا جلیس من ذکرنی, میں پہلے ہی تیاری رکھتا ہوں یہ کہ جو بیچ میں بات ضروری ہے اس کو بیان کروں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں اپنے ذکر کرنے والوں کا ہم نشین ہوں. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ذکر ہی کرو اصلاح کے لیے کافی ہے. دیکھیے کتنا بڑا دھوکہ ہے. قرآن پاک میں ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, قرآن پاک میں ہے. تو قرآن پاک میں نماز کا بھی تو حکم ہے, زکوٰۃ کا بھی تو حکم ہے, وراثت کا بھی حکم ہے. بیٹا جب مفتی بن رہا تھا نا تو کہا ابا نماز کا حکم قرآن پاک میں ہے, نماز پڑھنی کس طرح ہے, کتنی رکعت سنت واجب, یہ حدیث پاک میں ہے. ابا جنازے نماز کا طریقہ قرآن پاک میں نہیں لکھا, کیونکہ جہالت ہے نا, کیونکہ ان کا کام ہے گوگل پہ جا کر دین کو تلاش کرنا. گوگل ہمارا ہمدرد ہے. قرآن پاک حدیث پاک سمجھ میں نہیں آ رہے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کیا اس کی گواہی دیتے ہو کہ روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ آپ گواہی دیتے ہیں بھائی روز مسلمان لوگ ہو رہے ہیں, اور مسلمان دھیریے ہو رہے ہیں, اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کے وجود پر بھی بار بار بیان ہوتا ہے الحمدللہ. ہمارا اپنا جسم اللہ کے وجود کے لیے کافی ہے, اپنا ہمارا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ نیم کی پتیاں جو یہاں ہیں نا, یہی پتیاں ماریشس میں بھی ہے, یہی پتیاں لاہور میں بھی ہے. تو اس درخت میں انجیکشن مولڈنگ کمپاؤنڈ فیڈ ہو رہا ہے, بلو مولڈنگ مشین ہے وہاں, انجیکشن مولڈنگ مشین بھی وہاں پر ہے. تو کون سی ڈائی لگی ہوئی ہے, کون سا سسٹم ہے جو ابھی کینو کا موسم آنے والا ہے تو پہلے پھل پہلے پھول, پھر اتنا چھوٹا سا کینو ہوتے ہوتے اتنا بن گیا. اس کو بڑا کس نے کیا, اس کا رنگ کس نے بدلی کیا, اور اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتی ہے, اس میں رس بھرا ہوتا ہے. یہ کس نے بھرا؟ آؤ انار کا, ٹک نہیں سکتے یہ لوگ, اور روتے ہوئے توبہ کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. ایک سوال کافی ہے پوچھنا, اپنا تو وجود ہے ہی, گندا پانی گندا خون پر یہ کیا سسٹم ہے, ہڈی کیوں سکتے یہ, ناک کیوں ایسا بنا, ڈرل کس نے کیا, سننے کا خزانہ کس نے رکھا, کان میں ڈرل کس نے کیا, سننے کا خزانہ کس نے رکھا, یہاں کٹر کس نے چلایا, دانت نہیں تھے اب دانت کہاں سے آ گئے, دین میں سختی ہے تو دانت بھی ربڑ کے بنا لو, نہیں بلکہ چنگم کے بنا لے دانت. یہ تو سخت چاہیے, کیونکہ پھر بوٹیاں کیسے کھائیں گے, خالی جوس سے کب تک زندہ رہیں گے. دیکھو آپ, اور پھر یہ دیکھیں کٹر ہے, یہ ڈرل, یہ گرائنڈر, یہ کنویئر بیلٹ, اپنا وجود کافی ہے. لیکن ایک انار پر یہ جواب نہیں دے سکتے یہ کہ انار کا رس ہوا میں لٹکا ہوا تھا, ٹرانسپیرنٹ جھلی آ گئی, یا ٹرانسپیرنٹ جھلی تھی اور انجیکٹ کیا گیا رس کو, پھر دانوں کو آپس میں سائنسدان کے باپ نے جوڑا ہے, تو اس میں جھلیاں بھی اس کے باپ نے لگائی ہے. خوشبو بھی ان کا, سانڈو بھائی کافروں کا کہہ رہا ہوں, مسلمان کے نام پر ایسی بات نہیں کرتا, سانڈو بھائی نے اس کے اندر رس ڈالا ہے, اور پھر مختلف قسم کے انار تو مختلف ذائقہ, اور پھر اس کا جوس پیتے ہوئے اللہ یاد نہیں آتے. چینی کس نے پیدا کی ہے, شوگر کین میں رس کس نے ڈالا ہے, اس کے اندر فرٹیلائزر کی بدبو کیوں نہیں ہے, اس میں کیچڑ پر پانی ڈالا گیا تو کیچڑ کی بدبو کیوں نہیں ہے. کھاتے ہیں لیکن رزق اور رزاق کو یاد نہیں کرتے. عجیب بات ہے, جتنے گناہ ہیں نا, زنا, شراب, ناچ گانا, جتنے سب گندوں کا فساد ہے, 3 دن ان کو کھانا نہ ملے اور ڈرپ لگائیں ارہر دال کی پانی والی, ارہر کی دال کی ڈرپ لگائیں, اور پھر تیسرے دن کہیں بابا لڑکی چاہیے, لڑکی چاہیے, فیس بک چاہیے, یوٹیوب چاہیے, سب کو جھاڑو مارو, روٹی لاؤ روٹی. دیکھو کہ کھانا کھاتے ہیں اس سے بلڈ بنتا ہے, بلڈ سے طاقت آتی ہے, اس طاقت کو اللہ پر فدا کرنا ہے. اب نوکری بھی ہے, کل تفصیل سے تھوڑا بیان ہوا تھا کہ جاب بھی منع نہیں ہے, ڈگریاں بھی منع نہیں ہیں. اب کیا لڑکیاں بہت زیادہ ہیں, تو بھائی بہت زیادہ ہیں تو اللہ کا حکم تو سب کے لیے ہے. ناممکن ہے نہیں ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ہے, ناممکن کہیں گے پکڑ ہو جائے گی. یہ بچے بیٹھے ہوئے ان پر بوری رکھو سیمٹ کی, ظالم کہا جائے گا اس کے ابا کو, اللہ ظلم سے پاک ہے.
جب میرے آنکھوں کا میں نے بتایا نا 88 سے انفیکشن، تھوڑا سا وہ انفیکشن ہو جاتا ہے. جتنے گواہ یہاں میرے بیٹھے ان سے پوچھو، جب ہوا چلتی ہے اس وقت میں کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلے میرے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، یہ مجھے سنبھالتے میں گر نہ جاؤں. آنکھ بچانے کے لیے آنکھ بند کی، ایمان بچانے کے لیے آنکھ بند نہیں کرتے. 95% جھگڑے میاں بیوی کے آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے ہیں. اب دیکھیے کیا عجیب بات ذکر کے بارے میں. اللہ فرما رہے انا جلیس من ذکرنی. اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں صرف ذکر ہی اصلاح کے لیے کافی ہے. اصلاح فرض یزکیم، کیونکہ ذکر سے قرب ہوگا اور قرب سے معاصی اور نفرت و اجتناب ہوگا اور تدابیر کی ضرورت نہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ذکرنی میں خود تدابیر اصلاح بھی داخل ہیں. تو بدون معالجہ امراض کے ذکری محقق نہیں، یعنی بغیر گناہوں کے اصلاح کی کوشش کے ذکر الہی کا اعتبار نہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی یہ جو حدیث واقع ہے جو 100 دفعہ روزانہ کلمہ شریف پڑھ لے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن چودھری کی چاند کی طرح چمکے گا. آپ اس کی تعلیم روز ذکر ہوتا ہے اس کا الحمدللہ فجر کے بعد. صحیح ہے حضرت. یہ جو اللہ کا نام آپ لیتے ہیں، اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ اینچی شیریں نستے نام، اللہ اللہ اینچی شیریں نستے نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ. گناہوں کے ساتھ کچھ مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا. آج جب میں نے توبہ کر کے آپ کا نام لیا ہے، اللہ اللہ اینچی شیریں نستے نام، یا اللہ اس کی مٹھاس کیا آپ کے نام کی ہے کہ ٹھنڈے دودھ میں شہد اور چینی ملائی جائے. یہ بھی کچھ ذائقہ نہیں ہے اس کا. جیسے چینی اور شہد کا ہی ذائقہ بتا دوں؟ نہیں. اللہ کے نام کا جس کو مزہ ملتا ہے وہ کیسے بتائیں گے؟ حضرت اس کا کوئی ثبوت ہے؟ فرمایا ہاں قرآن پاک میں لے لو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. پورا بیان ہے اس پر. اللہ کا اپنے رب کا نام لیجئے، رب کا نام اللہ ہے. حضرت ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی. یہ جو استغفار، ہاں وہ تو قرآن پاک حدیث پاک میں سارے استغفار. پھر درود شریف کے فضائل ہیں. ہر ایک درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 10 صغیرہ گناہ جڑتے ہیں، کبیرہ نہیں. ہاں ایسا نہیں درود شریف پڑھ کے زکات نہ دیں معاف، وراثت نہیں دے رہے، بابا اما کے انتقال کے بعد خدا نخواستہ بھائی یا بہن کا انتقال ہوا، یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے یہ. اور ذکر کرنے سے، حج اور عمرے کرنے سے یتیم کا مال معاف ہو جائے گا، وراثت معاف ہو جائے گی، اسمگلنگ معاف ہو جائے گی، رشوت معاف ہو جائے گی. دیکھیں ہمارا ذہن کدھر جاتا ہے جعلی لوگوں کے پاس جا کر. توبہ کی تو چوتھی شرط ہے، جس کا حق مارا اس کا واپس کرے. کہ الیکٹرک کا کنڈے کی لائٹ حرام لی ہے، پیسہ جمع کرانا پڑے گا. وابڈا کی حرام لائٹ لی ہے، گرمی زیادہ ہے، دوزخ سے کم ہے. جناب یہ کیسی توبہ ہے یہ؟ دیکھو خود ذہن قبول کرتا ہے. استغفار یہ ہے. استغفار توبہ میں فرق ہے. استغفار نام ہے ماضی کے گناہوں سے معافی کا، اور توبہ نام ہے عزم کہ آگے میں مر جاؤں گا گناہ نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے، معصوم تو نہیں ہے، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے. کتنی آسان بات ہے. درود شریف کا معاملہ ہے تو پہلے ہم استغفار پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس میں اسم اعظم بھی ہے، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 100 دفعہ. درمیان میں اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، رحمت عطا فرما. تفسیر بیان القرآن میں حضرت مجدد نے لکھا ہے رحمت کی 4 تفسیر ہیں. ایک ایک تفسیر پر مزہ آئے گا. نمبر 1 توفیق طاعت، نمبر 2 مغفرت بے حساب، نمبر 3 رزق میں برکت، نمبر 4 دخول جنت. کتنا بڑا انعام ہے آپ سوچو ذرا. صرف اللہ مغفر لی وارحمنی. پھر یہ بھی پڑھ لے آدمی بعد میں، پہلے 100 دفعہ تو یہ تو پڑھ ہی لے نا آدمی. اور اسی طرح درود شریف چھوٹا والا پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی. پھر درود ابراہیم کا بھی مشورہ کریں. لیکن بغیر مشورے کے جو ذکر جنہوں نے کیا، وہ خشکی، چڑچڑ، تنہائی پسند، نہ ماں باپ سے بات، نہ بیوی سے بات، نہ کاروبار کی جائز بات، نہ جاب کی بات، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کا مطلب کیا ہے. 5.5 گھنٹے کا بیان ہے مختلف ملا کر، اور میں سب کا نچوڑ ایک لفظ میں بتا رہا ہوں. سب قرآن پاک حدیث پاک کا نچوڑ ایک لفظ میں کہ 24 گھنٹے کا ذاکر وہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اذان کا جواب دینا یہ ذکر ہے نا،
سیڑھی اترتے ہوئے سنت ہے سبحان اللہ ذکر ہے، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، جہاز ٹیک آف کرے اللہ اکبر، لینڈنگ پوزیشن میں سبحان اللہ، لفٹ اوپر جائے اللہ اکبر، نیچے آئے سبحان اللہ، پل پر چڑھ رہے اللہ اکبر، پل سے نیچے سبحان اللہ. یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ آپ بتاؤ. آپ 24 گھنٹے کا ذاکر وہ ہے جو جماعت کی نماز پڑھے، سنت پر عمل کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے. فاتبعونی کے بعد ہے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے ہم استغفار کریں یا پہلے درود شریف پڑھیں؟ فرمایا میلے کپڑوں پر آپ عطر لگاتے ہو یا نہا دھو کر صاف لباس میں عطر لگاتے ہو؟ کہ حضرت صاف کپڑا پہن کے عطر لگاتے ہیں نہا دھو کے. فرمایا پہلے استغفار سے اللہ کی محبت میں نہا لو، پھر درود شریف میں عطر لگا دو. کس وقت کیا کرنا ہے؟ خدا کی قسم یہ اصلی ذاکر ہے جی. غصے کے وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت کا ذکر کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، قرآن پاک جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، جو انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. بیوی کو معاف کرتے ہیں، غصہ دباتے ہیں، دبا لیا تو معاف بھی کرتے ہیں، معاف کر دیا تو احسان بھی کرتے ہیں. آج کل تو ماں باپ کے سامنے سینہ چوڑی کر کے کھڑے ہوئے ہم لوگ. یہ کون سا ذکر ہے؟ اپنے کل بیان ہوا تھا اپنے سب آرڈینیٹ پر جو ظلم کرتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں. آپ سی او بن گئے، کون سا تیر مار لیا؟ چیئرمین بن گئے، کون سا تیر مار لیا؟ چیئرمین بنایا کس نے؟ آپ کے رزق میں برکت کس نے دی ہے؟ یہ اس لیے کہ ڈرائیور اور ان کو ذلیل کروں. اور ڈرائیور صاحب جلدی گھر والوں کو پہنچا کے ان کے میکے میں سر ایکسکیوز می وہ اذان میں 2 منٹ باقی رہ گیا مغرب کی نماز. اللہ باتیں مت کرو، جو پہلے ان کو پہنچاؤ. یہ تو ذاکر ہے؟ ماسیوں کو گالیاں دیتی ہیں خواتین، مارتی ہیں باقاعدہ ان کو، تو ذاکرہ ہے؟ ذکر کرنے والی ہے تو؟ یہ جو سیکھنا ہے، اس لیے اللہ نے اتقوا اللہ 400 مرتبہ زیادہ فرمایا، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو. اور ایک جگہ فرما دیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آج ہم بزرگ اس کو سمجھتے ہیں جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہو، جو بھنگ چرس پی رہا ہو، زنا بھی کر رہا ہو، گھروں پر آ کر بیٹھ جائے، عورتوں میں بیٹھا ہوا ہو، پیسے لوٹتا رہے، ڈراتا رہے تم پر 2 لاکھ جن ہیں. جلے بھائی پھر کیا ہوا؟ کہ 50,000 دے دیں. 50,000 دے دیا، اب کیا ہوا؟ کہ 50,000 جن کو میں نے کلمہ پڑھا کر مدینہ شریف بھیج دیا، اور اس کی ٹکٹ کٹنے والی جیلانی تھا، ان کا ٹکٹ اور ویزا کا انتظام کرنے والا. باقی 50,000 کو میں نے جلا دیا، مانتے ہی نہیں تھے. 1 لاکھ کو ہندوستان انڈیا بھیج دیا. کیوں چاچا انڈیا کیوں بھیج دیا؟ وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ جب 50,000 آپ جلا رہے تھے 10,000 کر کے اور بھی جلا دیتے ہیں. اور ہم اللہ سے نہیں مانگتے. ادعونی استجب لکم، قرآن پاک ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں دوں گا. مفہوم اس کو چھوڑ کر قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. قبر والے عمر بڑھا دے، ارے اس کی عمر اگر بڑھی ہوئی ہے تو خود زندہ کدھر ہے؟ قبر والے اولاد دے دے، اس کی اپنی اولاد کدھر ہے؟ بھائی جب اس کے ہاتھ میں عمر بڑھانا ہے، خود کیوں قبر میں لیٹا پڑا ہے؟ 800 سال تو اس کی عمر ہونی چاہیے نا بھائی کم از کم. یہ سب اللہ سے دوری کا عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے ان باتوں پر. ذرا پیٹ میں درد ہوا، جادو ہے، جادو کی حقیقت ہے. میرے پاس تفسیر بھی موجود ہے قرآن پاک کی، لیکن اس سے پہلے سمجھ لیں آپ بتاؤ آگ کا کیا کام ہے بھائی؟ جلانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں حکم آ گیا، میرا خلیل ہے، خبردار اس کو جلایا تو باغ بن جا. ٹھیک، پانی کا کیا کام ہے؟ ڈبونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر، اللہ کا حکم نہیں تھا نا جناب. تلوار کا چھری کا کیا کام ہے؟ کاٹنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلا لی تھی اپنے لاڈلے بیٹے پر، اتنی دعاؤں کے بعد چھری چلی کہاں؟ پیتل کا ٹکڑا آ گیا. اسی لیے جادو جو ہے اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 کل صبح و شام جو پڑھے گا 3 بار، جادو سے، نظر سے، حسد سے، چر سے حفاظت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ سمجھ میں نہیں آتا جو اپنی عورتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ان کے پاس. جب اگر کسی پر کوئی جادو ہوتا ہے لاکھوں میں کوئی ایک، تو وہ اللہ کا حکم اس میں ہوتا ہے. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی جو تمہارے فائدے کے لیے ہو، لنا فائدہ ہوں کے لیے. کیوں ہم جائیں وہاں پر بھائی؟ اپنی بیٹیوں کو کیوں لے جائیں، بیوی کو کیوں لے جائیں؟ عقل پر عذاب ہے جب لے جاتے ہیں. اور یار شرعی پردے کا تو قرآن پاک میں سورہ نور میں، سورہ احزاب میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے، سورہ اے نبی کی بیویوں کر کے اعلان ہو رہا ہے. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بڑھ گئیں، وہ روتی ہیں، ہاتھ جوڑتی ہیں کہ نہیں 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 نہیں، وہ عامل بابے تمہیں بلا رہے ہیں، تنہائی میں تمہارا جن نکالیں گے. یہ ابھی جو سفر ہوا تھا کوئٹہ وغیرہ کا، تو اس سے 10 دن پہلے کی ایسی افسوسناک خبر ہے کہ میں اس وقت بیان بھی نہیں. ان بدبختوں نے زندگی اجاڑ دی خواتین کی. بھائی تو گیا کیوں جاہل آدمی؟ جب قرآن پاک میں اور کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.
میں نے اس رب پر اپنا رکھا ہے معاملہ جو عرش اعظم کو پالنے والا ہے، ربوبیت کے لیے عرش اعظم بھی محتاج ہے. تو ذکر کتنا کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے؟ پلیٹ صاف کرنا یہ ذکر نہیں ہے. کھانا کھاتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں، اس وقت کی دعا ہے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اردو، سندھی، پشتو، انگریزی میں سنت کی کتاب لاکھوں کی تعداد مفت ہدیہ تقسیم ہو چکی ہے الحمدللہ. اور کتنے خاندان، اور وہ جناب کمپیوٹر ہمیں تو نہیں آتا، کھانا کھانے کی سنت اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے کھانا کھانے جگہ پر لگا دیا. کھانا ختم ہونے کی دعا، دسترخوان اٹھانے کی دعا، واش روم میں بدبو سے بچتے ہوئے واش روم جانے کی دعا. واش روم اب اس وقت جب یہ دعا پڑھنی ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا ثواب تو ملے گا سبحان اللہ، سنت کا تو ثواب نہیں ملے گا. اس وقت تو یہ دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماں باپ جب نظر آئے تو کون سا اس وقت ذکر کون سا ہے؟ ماں باپ کو جب دیکھیں، ہمارے تو نہیں ہے، ہم سے پوچھو دل کا ہمارا کیا حال ہے. ماں باپ کو دیکھتے وقت ذکر کیا ہے؟ پہلے حدیث پاک سن لیں. والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھنے پر حج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے. اب اس وقت یہ ذکر ہوا نا، سنیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ہم تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. پھر فرمایا اللہ اکبر، جتنی بار دیکھو کہ محبت سے اتنی بار ثواب ملے گا. تو فرمایا بعض لوگ ذکر کے بعد حج وغیرہ سب بھول جاتے ہیں، روزہ بھی نہیں. جناب اللہ معاف فرمائے. دیکھیے حسن حسین میں ہے کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ ذکر کرنے والا ہے. تو اللہ کی اطاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت خود ہی آ جاتی ہے. قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول خود آ جاتا ہے. سنیے ذکر کا معنی یاد ہے. تو یاد تو سب طریقے سے ہوتی ہے، نہ یہ کہ میں زبانی سے نام لے لیں. کیا یہ یاد ہے کہ جس کی یاد کا دعویٰ ہے نہ اس سے بات کرے، یعنی قرآن پاک نہ پڑھے؟ ابھی ایک صاحب کا آیا، دعائیں دے رہے تھے. بار بار اعلان ہوتا ہے کہ کسی قاری صاحب سے اپنا قرآن پاک صحیح کرائیں 10 منٹ، ورنہ ترجمہ غلط ہوگا، نماز نہیں ہوگی، دعائیں غلط مانگ لیں گے اور اللہ الگ ناراض ہوں گے. ایک ہی مثال کافی ہے. آف لام با قلب، آف یہاں سے ادا ہو قوے سے، اس کا مطلب دل. اب خود سوچنا، قرآن پاک 115 سے زیادہ آیتیں دل کے بارے میں. اور سے سنیے گا. اور کسی نے یہاں سے قرآن پاک سیکھا نہیں، یہاں سے حضرت فرماتے کہا قلب یعنی کتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دل آیا نا. اب اس نے اگر خدا نہ خواستہ، میں تو ترجمہ نہیں کر سکتا ڈر کے مارے، اور آسان سمجھ رہے ہیں. قل اعوذ برب الناس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. تو قاف یہاں سے ادا ہوا قل، یعنی آپ فرما دیجئے. اگر اس نے کہا کل، اس کا مطلب کھاؤ. اب ترجمہ آپ خود فیصلہ کر لیں کیا ہوگا. ایسے اور بھی قرآن پاک کے الحمدللہ رب العالمین، مطلب تمام تعریف اللہ کی. ہا یہاں سے ادا کیا ہا، اور اگر یہاں سے ادا کیا الحمدو کہا، نعوذ باللہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، گناہ ملے گا، نماز ہی نہیں ہوگی. یہ ذکر سب سے بڑا ہے، جا کے پتہ کر لو آپ. ایمان کے بعد سب سے بڑا ذکر نماز ہے، اور نماز کے لیے قرآن پاک صحیح ہونا چاہیے. اور اللہ نے اگر فرمایا کہ رات کو جاگنے والوں آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ اللہ آپ سے بات کرنا کیا ہے؟ تلاوت. فیس بک والے، یوٹیوب والے، رات کو جاگنے والے، شطرنج تاش گندی فلمیں دیکھنے والے، تلاوت کرتا اپنے رب سے باتیں کرتا. اور تہجد کے وقت بتائیے اب آپ کیا تلاوت کریں گے؟ قرآن پاک جس جس کا صحیح ہوتا ہے کہ شیخ دل چاہتا ہے اب قرآن پاک ہی پڑھتے رہوں، کیوں سب سے بڑا ذکر یہی ہے الحمدللہ. ہم لوگ تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر قرآن پاک ہم کہیں گے سبحان اللہ، ہاں یہاں سے نکالیں گے، لے بھائی مشکل ہو گئی. الحمدللہ ہاں تو یہاں سے ادا ہوگا. ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صاد یہاں سے ادا ہوگا. ہم سین پڑھ رہے ہیں یا سا پڑھ رہے ہیں یا زا پڑھ رہے ہیں؟ کتنا مسئلہ ہے یہ. اس پر پورے بیانات ہیں بھائی، پھر بھی پورے بیان نہیں ہو سکتے. کیا یہ یاد ہے کہ جس کا یاد کا دعویٰ ہے نہ اس سے بات کرے، نہ اس کے خط کا جواب دے، نہ اس سے ملے، نہ اس کا کہنا مانے، ہرگز یاد نہیں. تو جو ذکر بغیر اصلاح کے ہو ایسی یاد کی طرح ہے. کیوں؟ آپ سن لیجیے اور بات. ساری رات تلاوت کی، ساری رات تہجد پڑھا، 12 رکعت 2 کر کے. غور سے سننا میرے دوستوں اور ساتھیوں. فجر کی نماز ظاہری بات ہے صف اول میں، فجر نماز کے بعد تلاوت کر رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے. اس کے بعد گھر گیا، اخبار پڑھ رہا ہے تصویروں والا، سنیں. یا نیٹ کیبل میں لگ گیا، یا حیدرآباد یا اسلام آباد والے یہ غیبت کر لی، تو ساری رات کا نور ادھر ٹرانسفر ہو گیا.
اب بتائیے، دیکھیں یہ ایسی باتیں آسان آسان میرے پیارے شیخ نے سکھائی کہ ہر ایک فوراً قبول کر لیتا ہے. آپ ہمارے سامنے کئی مولانا اس وقت موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہے، ایک تو مولانا یہی ہے. میں ان سے کہتا ہوں مولانا زانی اگر توبہ نہ کرے مجھے عذاب لکھ کر دیں. کیا عذاب ہے؟ لکھ کر دیں گے. پہلا ہی عذاب یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ دوزخی پریشان ہو جائیں گے. اس کا بھی معافی ہے. اچھا 1000 نہیں لاکھ زنا کیا ہوا، جی جناب کتابیں لیں دیا وہاں سے ماشاءاللہ. 3 کتابیں لیں گے قرآن پاک حدیث پاک سے. ریت کے ذرات جتنے گناہ و معاف، درخت کے پتوں جتنے گناہ و معاف، سمندر دریا کے قطروں جتنے گناہ و معاف. اب توبہ نہیں کی تو یہ زانی کے یہ عذاب ہیں 6. ٹھیک. اب آگے حدیث پاک سن لیں آپ. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے اشد ہے. زنا کے یہ عذاب ہیں. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ محنت کی کمائی مفت میں گنوائی، یعنی کہ پورا ٹرانسفر کر دیا اپنی نیکیوں کو اسلام آباد، رمضان شریف کا نور بھیج دیا. اب یہ غیبت سے بچیں ہم. اب موبائل کے اندر گروپ بنا کر کتنے گناہ ہوتے ہیں. غیبت، اس سے بڑا گناہ بہتان، اس سے بڑا گناہ بدگمانی، تو تجسس، دوسروں کے عیب کو ظاہر کرنا. ہاں جی ہاں، اگر توبہ نہ کی تو اللہ ہمارے عیب ظاہر کر دیں گے. حدیث پاک ہے یہ. دیکھیے موبائل میں جو بے حیائی، اوریانی، فحاشی پر بار بار بیان ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ کے کرم سے کیوں نہیں بچتے اس سے. پتہ نہیں ہماری بیٹیاں کس سائٹس پہ جا رہی ہیں، پتہ نہیں ہے میرے بیٹیوں کے موبائل کے اندر لڑکوں کی تصویریں کس طرح ہیں. مجھے میرے بیٹے کے حالات کا پتہ نہیں ہے. جو کارٹون کے لیے ایک فتویٰ لا دو حلال کا، حرام ہے جناب. ابھی میں نے علماء پر ایک بات ایسی کرنی ہے کہ آپ سے کیا عرض کروں. بتاتا رہتا ہوں لیکن ابھی تو فی الحال یہی بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر، موقع ملا تو ایک بات اور بھی عرض کروں گا. یہ 5 صفحے ہیں حدیث پاک کے، اس میں سے میں نے فی الحال علماء کا نکالا ہے، اور 5 صفحے جمعرات میں ہی بیان ہوتے ہیں مرکزی بیان میں. لیکن آپ سنیے گا بات ذرا. اور جنت اتنی بڑی ہے کہ اسی حدیث پاک میں آگے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہزاروں سال گھوما ہوں، میدان مزید ختم نہیں ہوا. میدان مزید ایسا ہے جیسے پوری دنیا ایک میدان میں انگوٹھی کا چھلا جیسا ہو نا، ویسے. انگوٹھی پر یاد آیا کہ 4 ماچھے سے کم انگوٹھی کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی نہیں تھی، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. انگوٹھی لیکن مہر نبوت تھی وہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی مہر تھی امیر المومنین کی، جس میں موت کے بارے میں نصیحت لکھی تھی. 4 ماچھے سے کم، ٹھیک ہے، جن سے تعلق ہوتا ہے تو آدمی ان کو سمجھا دیتا ہے، جس سے تعلق نہیں ہوتا تو جلدی سمجھ نہیں سکیں گے. جب میں ان سے کہتا ہوں نا غسل کے وقت اور وضو کے وقت ایسے ایسے کر لیا، ایک نقطے کے برابر جگہ رہ گئی، ایک نقطے کے برابر وضو ہی نہیں ہوا. جا کے کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جمعے میں کبھی کوئی ملتا ہے یا اتوار میں یا وہاں کے میں 4 انگوٹھیاں. دیکھیے سنیے ذرا غور سے. اب جب تعلق بڑھا میں نے کہا بھائی یہ کیوں؟ کہ یہ انگوٹھی کو پانی میں ڈبو کے نکالیں گے تو پتھری نہیں ہوگی. یہ انگوٹھی جو ہے نا رزق میں برکت دے گی. یہ جنات کو روکنے کے لیے. یہ بیوی میرے قدموں میں آ جائے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے. بیوی قدموں میں آ جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا بھائی. اور اللہ جو فرما رہے ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ جو نیک بنتا ہے اس کے انعامات کل بھی گنوائے تھے قرآن پاک سے، کل یا پرسوں گنوائے تھے الحمدللہ. تو اب فرض تو تقویٰ ہے. ہم ان انگوٹھیوں کے پتھروں کے اندر ہی چل رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور خدا نخواستہ کتنے نماز ہمارے سر لگ گئی، کتنے غسل ہمارے سر لگ گئے. پھر تو فرض واجب نہیں ہے یہ چیزیں. 4 ماچھے سے کم کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی انگوٹھی بھی نہ ہو کہ وضو ہم کر رہے ہیں یا زمین پر گر جائے انگوٹھی تو ہماری تو پکڑ کا خطرہ ہو جائے گا. اب سنیے، میدان مزید کی تفسیر میں نہیں کر سکتا. میدان مزید میں اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلونی ماشی تم، جس کا دل چاہے مانگے طلب کرے. میں ایک فوجی کل آئے تھے، میں نہیں جانتا اور ان کو میں، اور نام بھی مجھے نہیں پتا، فون نمبر بھی میرے پاس نہیں ہے. کسی کے معرفت آئے تھے کل، تو کہا مجھے ایک دعا کرانی ہے. اپنے بزرگ جو ہے شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم بنگلہ دیشی شیخ الحدیث ہیں اور ترجمان اکابر لسان اختر ثانی ہیں. کیا دعا کا کہوں؟ کہا ان سے دعا کرا دے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. میں تو حیران ہو گیا. ساتھی کھڑے تھے اچھے خاصے. میں نے کہا یار ہمارے لیے دعا کرو، ہم بھی شہادت کی تمنا رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہ شہادت کی موت عطا فرما، مدینہ شریف کی موت عطا فرما. اب بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے مدینہ شریف میں جہاد؟ لیکن غلام نے زہر میں ڈوبا ہوا خنجر لگایا تھا، خون نکلا، شہید ہو گئے جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ.
اور تدفین وہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں. جب انتقال کا وقت بالکل قریب ہے کہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سلام میرا دیں اور یہ جگہ ان کے لیے ہے. کیا وہ مجھ پر احسان کر سکتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر میں میری تدفین ہو؟ ہماری ماں نے کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں شہید ہوں اور زندہ رہوں، زندہ ہو جاؤں، شہید ہوں زندہ ہو جاؤں، شہید ہوں زندہ ہو جاؤں، شہید ہوں. جناب جنت میں اللہ پوچھیں گے. اب اس پر یاد آ گئی بات، اللہ یاد دلاتے ہیں کہ یہاں کوئی کمی ہے. شہداء کہیں گے ہاں جنت میں کمی ہے. ارے جنت میں کیا کمی ہے؟ اے اللہ آپ کے راستے میں شہادت یہاں نہیں ہے. اور پھر میں نے ان کو فتویٰ سنایا، وہ حیران ہو گئے. میں نے کہا جناب جو بھی رینک تھا ان کا، میں نے کہا جناب جس ملک کا سربراہ مسلمان ہو، فتویٰ آپ کے میں دکھا سکتا ہوں کہ جس ملک کا سربراہ مسلمان ہو اور وہ اسلامی نظام نافذ نہیں کرتا، بڑی طاقت کے ڈر سے، بڑی طاقت اللہ کی ہے دنیاوی حساب سے، اور کمزوری ہے خود کے اندر، اور عوام نے بکھر نہ جائے کہ بے حیائی اور سود اور یہ بدماشیاں چل رہی ہیں اور یہ مسئلہ نہ ہو جائے، اور وہ اسلامی نظام نافذ نہیں کرتا، کر سکتا ہے نہیں کرتا، اس ملک کی 1 انچ زمین کی حفاظت کے لیے جان دینا شہادت ہے. مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا آپ ہم ایسی باتیں ٹھوکم ٹھوک نہیں ہوتی یہاں پر الحمدللہ باتیں. ہمارا ملک اسلامی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلامی ملک کی قدر و قیمت حضرت کا واعظ ہے. خدا کی قسم بڑی تعداد میں لوگوں نے بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اور اپنے ہی ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی تو چلا جا غزہ چلا جا پھر بھائی، یا برما چلا جا، یا ہندوستان چلا جا، یا کشمیر چلا جا، بوسنیا چیچینیا چلا جا، یا یہاں تمہیں جب برائی ہے تمہیں تو جان چھوڑو پھر. خیر اب یہ قدرتی بات یاد آ گئی. اللہ پوچھیں گے کہ جس کا دل چاہے مانگے طلب کرے، سب کو خطاب عام فرمایا جائے گا تو سب مل کر عرض کریں گے کہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے عطا نہیں فرما دی؟ ہمیں ساری نعمتیں مل چکی ہیں، بس ہماری درخواست یہ کہ اپنی رضا میں عطا فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں. جنت سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ پہلے میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں، جنت بعد میں. آج اللہ جس سے راضی ہوں گے جنت میں ہی جائیں گے نا. یہ دعا میں مانگنی چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ. اے اللہ پہلے آپ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے بعد دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کا غصہ ناراض ہونا دوزخ سے کم نہیں. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یہ دعا ہے ہماری. سنیں آگے کیا اللہ فرمائیں گے کہ یہ نعمت تو تم لوگوں کو مل چکی، اگر میں راضی نہ ہوتا تو تمہیں اس مقام پر گھسنے نہ دیتا. میں راضی ہوں، ایسا راضی ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ مقام تمہیں مل چکا، کچھ اور مانگو. اب خاص بات دیکھیے گا ذرا، آج علماء کے لیے میڈیا پر گالیاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اعتراضات، طنز کرنا. میرے دوست یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں. اب میرا وقت نہیں ہے، وقت کم ہو رہا ہے. میرے سے کروڑ درجے بہتر ہیں. یہ جب طالب علم ہوتے ہیں نا طلباء، تو ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور ایک جملہ یاد رکھنا حدیث پاک کا، علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. ایک حدیث پاک یاد رکھنا، جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا ہم میں سے نہیں. جو منہ میں آئے وائرل کرو. ارے اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. جی حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی کو، میرے پیارے کو، میرے دوست کو ستاتا ہے، اللہ فرماتے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. غیبت کرنا، بہتان لگانا، سود میں قرآن پاک میں سود خور کا اللہ سے جنگ ہے، اعلان جنگ. یا اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. توبہ کر لیں. اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے ان کا، وہ معصوم نہیں ہے. اگر کوئی غلطی گناہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم اپنا قو انفسکم واہلیکم نارا. دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں. اب دیکھیے، حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں گے. طبرانی کی روایت ہے یہ، اور حضرت قاری تو میں نے بتایا نہیں، اب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں خطبات میں یہ مفتی نعیم صاحب نے مجھے نکال کر دیا. حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں گے. کیا چیز مانگیں، کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں مل گئی. اس وقت سب مل کر علماء سے رجوع کریں گے. واہ، جنت میں بھی جناب علماء سے رجوع کر ان سے استفتاء کریں گے کہ کیا چیز رہ گئی جو ہم مانگیں. ہمارے علم کے اعتبار سے ہر نعمت مل چکی ہے. گویا علم اور اہل علم کی احتیاج وہاں بھی باقی رہے گی. جناب لوگ دنیا میں علماء سے مستغنی ہونا چاہتے ہیں. جناب ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کانفرنس تھی، انہوں نے دین کے بارے میں کچھ کہا تو وہ بھی بڑی پوسٹ کے ہیں. کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم دنیا میں جو ایکسپرٹ جس چیز کا اس سے مدد لیتے ہیں، تو علماء اس معاملے میں ایکسپرٹ، انہوں نے 40 سال لگائے ہوئے. اور ان کا کون سے آپ سے لالچ ہے؟ کون سے مفتی نے فتویٰ دینے میں پیسے لیے ہیں؟ کون سے مشورے کے پیسے لیے ہیں؟ اب یہاں آتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا.
آؤ بیٹھیں 2 گھنٹے، چائے کا قہوے کا وقت ہے قہوہ، شربت کا وقت ہے شربت، کھانے کا وقت ہے کھانا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مشورے کا یا فتوے کا کوئی پیسہ لیا ہو. کوئی ثابت نہیں کر سکتا آدھا گھنٹے تک ہمارے ساتھی بتاتے رہتے ہیں کوئی پیسہ ان سے لیا ہو یا ہدیہ قبول کیا ہو. اللہ کا احسان ہے، وقت نہیں ورنہ تھوڑا اور بتا دیں، یہ بڑی عجیب چیزیں رہ جائے گی. جناب لوگ دنیا میں علماء سے مستغنی ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ فرمائے الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو. باخبر ہے علماء اور مفتی صاحبان. حالانکہ حاجت مندی وہاں بھی قائم رہے گی. وہ کسی کی دیکھنا کیا جواب دیتے ہیں علماء، وہ کسی کی ذات کے احتیاج نہیں ہوگی، وہ علم کی احتیاج ہوگی. اور ہمیشہ ہمیشہ تک آدمی علم کا محتاج ہے، اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے. جیسے ذات لامحدود ہے تو اللہ کی صفات بھی لامحدود ہے. انسان کتنے ہی بڑے مقامات طے کر لیں پھر بھی اتنا ہی مقامات رہتے ہیں جن کی طلب رہ گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قطع ہے جو پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ جوں یہ اس پر بہت دیر کا بیان ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آسان دل میں اللہ اتار دیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کا وقت دیکھے ہوئے کہ فرمایا کہ جوں مجھے زمانہ ادب سکھاتا ہے مجھ پر میری عقل کا نقصان وارد ہوتا ہے. جناب جو ادب کا مقام طے کیا تو سمجھ میں آیا کہ اب تک میری عقل نے یہ نہیں پایا تھا، اس مقام تک میری عقل ناقص ہے. اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. اور ادب کیا ہے بھائی؟ آداب معاشرت کتاب لے لیں، ماں باپ کا ادب کیا ہے، مدرسے کا ادب کیا ہے، مسجد کا ادب کیا ہے، واش روم کا ادب کیا ہے، علم کا ادب، سب ادب ہی ادب ہیں. اور اتنے بڑے شخصیت اور اتنے بڑے نیک اللہ والے فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک اس مقام تک میری عقل ناقص ہے. پھر اگلا مقام طے ہوا، معلوم ہوا کہ یہ بھی اب تک میری عقل نہیں پا سکی تھی. اس طرح جوں مقام ادب آتے رہے میری عقل کا نقصان مجھ پر واضح ہوتا رہے، اور جیسے جیسے مراتب علم بڑھتے رہے میری جہالت مجھ پر واضح ہوتی رہی. ہم کیا بیچتے ہیں بھائی؟ جب کسی علم کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اب تک میں اس سے جاہل تھا. مراتب علم کھل رہے ہیں تو میرے نفس کی جہالت کے مقامات بھی میرے نفس پر کھل رہے ہیں. لا محدود تک انسان جاہل اور محدود علم اس کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ لا محدود ہے. جو ہمیں معلومات ہیں وہ محدود ہیں اور جو غیر معلوم چیزیں ہیں وہ لا محدود ہیں. جناب اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے. علم انسان جتنا بھی پڑھتا جائے چاہے وہ علم کے کروڑوں مقامات ہوں پھر بھی انگنت مقامات باقی رہیں گے. آج ہم عالم نہیں ہیں، عالم کو مشورہ دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں ان پر، فلانے نے یہ کیا فلانے نے یہ کیا. جناب کیونکہ لامحدود کی طرف بڑھ رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم کی محتاج کی دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی باقی رہے گی، کیونکہ صفت خداوندی وہاں پہنچ کر محدود نہیں بن جائے گی. علم اور معرفت کے مقامات وہاں بھی لامحدود رہیں گے. تو لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ ساری نعمتیں مل گئیں، کون سی چیز باقی ہے جو ہم مانگیں؟ اب دیکھیں کیا آتا ہے معاملہ. علماء مل کر ایک مشورہ دیں گے کہ ایک چیز رہ گئی ہے وہ طلب کروں، وہ نہیں ملی، اور وہ یہ کہ حق تعالیٰ اپنے جمال مبارک دکھائیں. اللہ تعالیٰ اپنا جمال مبارک دکھائیں. دیدار خداوندی ابھی تک باقی ہے، یہ نعمت ابھی تک نہیں ملی. قرآن نے مجید میں وعدہ کیا گیا ہے سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے تر و تازہ اور شاداب ہوں گے جو اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے. اور اللہ نے کفار کو دھمکی دی ہے. دیکھیے سب سے بڑی سزا کفار کی کیا پتہ ہے؟ دوزخ سے بڑھ کر کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. سیاہ چہرے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے اور پروردگار کے درمیان حجابات حائل ہوں گے، یہ زیارت نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے ابدی محرومی ہوگی. جناب اور سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار. جب اللہ کو دیکھیں گے نا، دیدار اس وقت آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، آپریشن ہو رہا ہے ہمارا، پھر موت کے بعد وہ پٹی کھل جائے گی، دیکھو. اور جو نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے نا، تفسیر ابن کثیر میں ہے، وہ آواز سنتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان پانے والی روح، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. اے وہ روح جسے میرے نام سے اطمینان ملتا تھا، تلاوت سے اطمینان ملتا تھا، نیکیوں سے اطمینان ملتا تھا، نماز سے اطمینان ملتا تھا، زکوٰۃ روزے سے اطمینان ملتا تھا، تجھے ستایا جاتا تھا، تو شرعی پردہ کرتا تھا، تو بہو بیٹیاں تم شرعی پردہ کرتی تھیں، تمہیں دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ تمہارا رشتہ کہاں سے ہوگا، اگر شادی میں یہ گناہ نہیں ہوں گے، اتنا جہیز نہیں ملے گا، تمہیں ستایا جاتا تھا، اور تم اب ڈر نہ جاؤ کہ قبر میں کیا ہوگا. اس لیے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ. سبحان اللہ.
یہ انعامات تو ابھی اس وقت یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو کر دیکھ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے اللہ فرماتے ہیں اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا۔ یہ اے سی ہماری کھال کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، دل کو نہیں، ٹھنڈا پاکولہ حلق کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، دل کو نہیں۔ دل کو چین، اطمینان، سکون، ٹینشن فری زندگی، رزق کی برکت اللہ کی فرما برداری میں، جس میں اس وقت تفسیر کا موقع نہیں اس وقت۔ اور آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان تسد عنی وجہک یوم القیامہ، اللہ قیامت کے اس دن سے میں پناہ چاہتا ہوں جس دن آپ مجھ سے چہرہ نہ پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت جا سکتا ہے؟ حوض کوثر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پا سکتا ہے؟ پھر ایسی دعا مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ العرب والے جو رو پڑتے تھے، یہ دعا سکھاتے ہوئے فرمایا یہ ہمارے دعا مانگنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نبوت سے نزول فرمایا ہے کہ امتی کو، ہم لوگوں کو فکر لگ جائے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ دعا اللہم انی اعوذ بک ان تسد عنی وجہک یوم القیامہ، جس کے ہاتھ میں شفاعت ہے، کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں بھیجیں گے؟ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو 10 شفاعت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، جو خاندان کے وہ افراد جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ علماء کو الگ شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ سب سے بڑی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ وہ تو ایسی شفاعت ہے کہ اب 4 منٹ باقی رہ گئے، کیا بیان کر سکتا ہوں میں۔ اس دعا کو سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کو کیسے دھمکی دے رہے ہیں، خبردار تمہیں اپنا دیدار دوزخ سے، اگر کوئی بادشاہ کہے کہ میں تجھے اپنا دیدار نہیں کراتا، پھانسی کے مجرم کا جھاڑو مارو، مجھے آزادی دو، یا اللہ تعالیٰ کائنات کے رب، خالق اور مالک وہ فرما رہے ہیں۔ یہ گناہوں کی دنیا سے نکلیں تو پتا چلے نا اللہ کتنے پیارے ہیں۔ اللہ کا دیدار ہوگا تو جنتی زبان سے نہیں بزبان حال، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرو بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زبان رکھ دی۔ اے اللہ آپ کو دیکھنے کی ہمت نہیں، آپ کی تعریف کرنے کی ہمت نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ ایک انگور کا کوئی نہیں بتا سکتا تو خالق انگور کا جو دل میں جس کے آتا ہے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے۔ ارے یارو جو خالق شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ پوچھ لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی۔ علماء مشورہ دیں گے جناب، اللہ 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 سبحان اللہ۔ تو دیدار خداوندی کا وعدہ دیا گیا، اس وعدے کا ظہور وہاں ہوگا۔ علماء مشورہ دیں گے کہ ایک نعمت رہ گئی وہ طلب کریں، اور وہ ہے دیدار خداوندی۔ تو سب مل کر یک زبان ہو کر عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجئے، اپنا جمال مبارک دکھلا دیجئے۔ اس کی تمنا میں ہم نے عبادت دیکھی، عمریں گزار دی، مشاہدہ حق اصل مقصود تھا، اب اس مقام پر مشاہدہ نہ ہوا تو اور کون سا مقام ہوگا جہاں مشاہدہ ہوگا؟ درخواست قبول کر لی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجابات پردے اٹھنے شروع ہو جائیں گے، صرف ایک حجاب کبریا اور عظمت کا باقی رہے گا، باقی سب حجاب اڑ جائیں گے اور بندہ اپنے خدا کو دیکھے گا اس شان سے کہ سمت ہے، نہ جہت ہے، نہ رنگ ہے، پھر مشاہدہ ہو رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس مقام پر ہوگا۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا تو اتنے لوگ تو آ چکے اور قیامت تک اتنے مسلمان آئیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو دھکم پیر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام نبوت دلیل نبوت ہے۔ دوستوں پہلے سے معلوم کرنا چاہیے کہ ہر گھر میں خوشی اور غمی ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت کیا؟ جیسے آج عصر کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا، سب کام ان کے گھر میں ڈھول باجا نہیں، مہندی، مایوں، صحرا بندی، ڈانڈیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ نکاح ہے، اس کے بعد رخصتی میں کھانا نہیں ہے بچیوں کا، اب تفصیل کا موقع نہیں، کھانا نہیں ہے بچی کا، جی جناب۔ اور لڑکے والے کہتے کھانا کرو 250 لوگوں کا، یار جگر کا ٹکڑا پال پوس کے تمہارے حوالے کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ۔ ولیمہ ہے، اور ولیمہ بھی بتایا کہ اپنے مزاج کے حساب سے اور شرعی پردے کے ساتھ۔ جتنے میم ہم نکال دیں، مہندی، مایوں، مووی، مکس گیدرنگ، موسیقی سب نکال دیں اور ایک میم سے محبت کر لیں، یعنی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہو جائے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اتنے قیامت تک لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار میں پھر دھکم پہ لوگی نا۔ جواب بتا رہا ہے، دلیل نبوت ہے۔ اے صحابہ جب 14ویں کا چاند نظر آتا ہے تو کہیں دھکم بازی ہوتی ہے؟ جو اللہ اپنے مخلوق کو اس طرح دکھا سکتا ہے، خود اللہ کا دیدار کیسا ہوگا وہ؟
اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه.